أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام کے بعد قابل صد احترام موضوع سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی اس سورہ نساء دی 77ویں آیت پاک فرمایا کہ آپ فرما دے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ سونے نے انسان کو قرآن حکیم دسیا اللہ رب العزت نے کہ میں انسان کو اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا ہے اور اپنے عشق واسطے پیدا کیتا ہے، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے۔ قرآن کریم کی دسیا رب سونے کہ ہر پاسے دھیان ہٹا کے ہر لمحہ اللہ رب العزت طرف کل بھی دھیان رکھو، اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن میں پورا عمل کرو، یعنی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارو۔ اور فانی دنیا دا مال و سباب سارا فانی ہے اور تھوڑا ہے، حقیقی خزانے اللہ سونے دی پاک ذات کو ہے۔ اس دنیا کے پیچھے نہ دوڑو کہ نفس و مارا کائنات دی ہر چیز انسان دا ظاہر و باطن یہ سب اللہ رب العزت دی آزمائش ہے۔ 18,000 قسم دی مخلوقات جڑی افغاواں چاہ سمندراں چاہ خشکیاں چاہ سیاریاں ستاریاں چاہ کہکشاواں چاہ یہ سب آزمائش ہے۔ جب تک انسان تو منہ نہیں موڑتا کدے بھی اپنا مقصد حیات جڑا حاصل نہیں کر سکتا۔ رب سونے قرآن حکیم دسیا الی ربک منتہاہا کہ انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے اکسی ظہور آتا کائنات دی ہر چیز ہر لہر، اور صرف ساری مخلوقاں وچوں صرف اللہ سونے انسان نے دل دی نعمت بخشی ہے۔ یہ اندر عالم امر دے نوری لطائف رکھے نے تاکہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اللہ سونے میں نے اپنی بارگاہ حاضری کا شرف بخشیا تو میں رب سونے کی بارگاہ عرض کیتا کہ اللہ سونے کیڑا عمل تیرے نزدیک جڑا بہتر ہے، تو اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ وہ عمال جہد وچ میرا غیر نہ ہوگا اور میرے سوا جنت دو گے کچھ بھی نہ ہوگا، اور وہ عمل کرنے والا ہے یہ عمل تو غائب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماندے اس طرح پھر اللہ سونے دی بارگاہ حاضری ہوئی، اللہ سونے میں نے ہوئے دولت عظمیٰ نعمت کبریٰ بخشی، تو میں اپنے سونے رب نو دیکھیا اور عرض کی تھی کہ اللہ سونے عشق دے کی معنی نے؟
اللہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نال رہ اور اپنے دل نو میرے غیر تو بچا. سبحان اللہ. یہ جب تک انسان اپنے دل نو معاصو اللہ تو نہیں بچاؤں گا من کہتے ہر خیال چو بھی نکل جائے اور ہر لمحہ اللہ رب العزت دے نال گزارے, اللہ رب العزت دے سامنے گزارے, مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر ہوئے. تو مرن تو پہلے مر جائے جو حدیث پاک سے موت قبل انت موت. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے مرن تو پہلے مر جائے. لیکن انسان نے نعمت تاں حاصل ہونی ہے کہ انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے اور تمام قلبی ذکر و حضور نہ زندگی گزارے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تاں فرمایا سکا کہ شوق میری لے میں ہے, شوق میری نئے میں ہے, نغمہ اللہ میرے رگوں پہ میں ہے. نہ چھوڑ اے دل فغان صبح ہوگا ہی اما شاید ملے اللہ میں. تجھ سے گریباں میرا متی صبح نشور, تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو. کہ جو انسان ذکر کردہ اللہ سونے دا قلبی تے پھر قرب دے مراتب طے کر دیا ہیں, نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کر دیا ہیں. رب سونے دی بارگاہ تک وسائی حاصل کر دے. جب انہوں ایمان دی روح حاصل ہو جاندی والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے رب سونے ٹوٹ کے پیار کر دے. کہ رب سونے فرمایا حبیب نے لوگوں دس دے اگر تسی اللہ نے محبت کر دے تو میری اتباع کرو, اللہ سونے تو اللہ محبت رکھے گا. تے ایمان دی روح عشق مولا تے عشق مولا کمال کے تائیں پہنچتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ انسان کرے, قرآن و سنت عمل نہ کرے. اسے واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلیا, اگر تسی انہاں گھٹ کے پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن حکیم, دوسرا میری سنت. قرآن و سنت کے نظام جننے بھی نے یہی مکمل نظام حیات ہے. قرآن حکیم آئین خدا بندی ہے اور یہ مکمل رہنمائی ہر طرح کی موجود ہے, ظاہری بھی, باطنی بھی, انفرادی بھی, اجتماعی بھی, بین الاقوامی بھی, سیاسی, معاشی, اقتصادی, اللہ حاضر کیا ہر قسم دی ہر انسان واسطے قیامت تک مکمل رہنمائیاں موجود ہیں. قرآن حکیم دے اندر علموں دے بے شمار خزانے موجود ہیں جڑے حالے تائیں ظاہر نہیں ہوئے. اس لیے کہ مسلمانوں نے محنت نہیں کی, اعتبار نہیں کیتا, یہ اندر غوطہ خوری نہیں کی. جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان اللہ کو کل پتا جدت کردار. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ تسی قرآن حکیم کو چھڑ کے شیطان اور شیطانہ دے ایجنٹاں دے بنائے ہوئے نظاموں دے پیچھے دوڑ گئے, عقل دے چکر سے پھنس گئے. عقل تو اللہ رب العزت اس بات دیتی سی تاکہ انسان جڑا سچ نو پہچانے, قرآن و سنت نو پہچانے, اپنے نفس نو پہچانے, اپنی ذات نو پہچانے, یہ دنیا نو پہچانے, اللہ دے پیارے حبیب نو پہچانے, اللہ سونے نو پہچانے. لیکن انسان نے عقل دا استعمال غلط کیتا, اس لیے کہ عقل شرکیہ ہو گیا, توحیدی نہیں رہی. تو ڈاکٹر علامہ اقبال اسے شرکیہ عقل کے بارے فرمایا, ایسی عقل ہے 1100 بیس بدل دیتی ہے. عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم, گزر جو عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. کہ اگر یہ عقل قرآن و سنت کو پہچان لندی تو فنا پھر قرآن ہو جاندی, قرآن کو مرشد بنا لندی. تو سانو چاہیے کہ اگر اسے سچا رستہ چاہنے ہیں, کیونکہ اسلامی علم تصوف جڑا ہے قرآن و سنت دی روح ہے, عطر اور خلاصہ, یہی روحانی سائنس ہے جتے چل کے انسان دنیا آخرت دیا ساریاں فلاحاں حاصل کر سکتا ہے.
تینوں چھڈنا زوال ہے، اتنے عمل کرنا عروج دا پروگرام ہے۔ مسلمان زوال دا ایسے واسطے شکار ہو گئے کہ قرآن و سنت دی روح نو چھڈیا۔ ساڈے اندر گمراہ جہنمی فرقے دجالیاں نے بناتے کہ جی بھائی نہ امت جڑی زوال کی شکار ہو گئی، لیکن الحمدللہ اسلام کی نشاط و ثانیہ شروع ہو چکی ہے۔ اگلا دور اسلام کا دور ہے اور اس نظام نے پوری دنیا پہ غالب آ جانا، جنہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر گھر تک پہنچ جانا۔ اس وقت سانو چاہیے کہ قرآن و سنت دے اتنے ہی عمل کریے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری، اور اللہ نے اس پیغام جڑا ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تک پہنچیا ہے، ان دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دیے، حکمت نہ، محبت نہ، خدمت نہ، کیونکہ ہور نبی تو ہم آنا کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرے تک پہنچا دیو میرا پروگرام، خواہ قائد بھی کیوں نہ ہوگی۔ اور حضور نبی پاک فرمایا رب سونے قرآن کریم کی فرمایا کہ تھوڑی جگہ جماعت ہونی چاہیے جڑی لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دی دعوت دے، تے سچے اللہ والے اسی واسطے جس نے دیکھیا کہ امت جڑی ہے، اہل علم جڑے ہے، سیاستدان جڑے ہے، انہاں خلافت نے مولوکیج بناتا، نفس پرستی دا دورہ ہو گیا، دجالیاں نے فرقے بناتے، تے سچے اللہ والے نے خاموشی نہ تو لب ہو گئے، جنہیں حضور بابو شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ تے شیعہ ہے کہ تے سنی ہے، ساری وکری سب تو کنی ہے، سب تو الگ ہو گئے، خانقاہاں بنا کے لوگوں کو اللہ دعوت دیتی، اللہ طرف بلایا، ہاں جی، نہ کہ اپنے بنائے پروگرامہ کی طرف، کیونکہ سچا پروگرام صرف قرآن و سنت ہے، تو قرآن و سنت جو مکمل ہر رہنمائی موجود ہے۔ انسان نو شیطانی قوت ہے، انسان دے دل کے اندر بیٹھا خناس دل دے کھبے پاسے جو ہر ویلے یہ ذہن دی سکرین دے اتے منفی خیالات سڑتا رہتا ہے، اور سینے چ بیٹھا شیطان بھی یہ کام کرتا رہتا ہے، اور نفس امارہ جڑا عشق ہے، نفس امارہ بہت بڑا فرعون اور شیطان ہے انسان دے اندر، یہ مہداد ہے، نمرود ہے، ابو جہل، ابو لہب اور یزید ہے۔ اس نفس امارہ نفس مطمئنہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ نفس امارہ دی غذا کاسمیٹ انرجی یعنی ظلماتی، اور جب نفس امارہ مطمئنہ بن جانے دی غذا دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ سن دے انوارات جنہ انوارات دی کائنات ساری یہ ہر لہر اکسی ظہور میں یہ تعینات و تنازلات ہے، لیکن جب انسان دے اندر اللہ رب العزت دے انوارات آندے نے، انسان نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی، نور عمل قرآن و سنت، نور ذکر دوام ذکر حضور اور نور خدمت خلق دے تو برس دے نے۔ اللہ رب العزت دی افالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے اپنے اندر جذب کر دے انہاں، ہر ظلماتی لہر یہ جڑ جاندی ہے، یہ اندر پاک ہو جاتا ہے، یہ دل پاک ہو جاتا ہے، جی بار ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان پہ بھی آتے تھے وضو کے فرائض، جب اندر نورانی ہو جاتا ہے تو پھر یہ روح یہ جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کر دے ہیں کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ دی، پھر آپ کی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ دی، کہ شیطانی قوتاں شیطان اور شیطانی قوتاں، چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس واسطے سچے پروگرام کو قرآن و سنت ہٹاؤ واسطے نے کئی رنگ برنگے پروگرام بنائے رہے، اور انسانوں میں خواہشات، شہوات، لذات، مال، مشہوری، کرسی اور شغل خلق جوڑ جائی رکھتا ہے۔ یہ نفس امارہ جڑا ہے یہ دنیا کی رغبت کرتا ہے، دنیا کی طرف دی محبت پھنستا ہے، دنیا طلب دوڑتا ہے، حالانکہ رب سونے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف،
تے دنیا دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار ہے طالب کتے نے یہ سارے فساداں دی جڑ دنیا دی محبت ہے دنیا آخرت دی کھیتی ہے تے جب تک انسان دنیا تو منہ نہیں موڑتا کدے بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت دادا گنج بخش حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے رہے کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیا کہ ہلاک ہویا درما دا بندہ ہلاک ہویا دینار دا بندہ اور ہلاک ہویا لباس اور کم خواب دا بندہ پھر آپ ایک اور حدیث لکھ دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سونا مینو مسکینہ زندہ رکھ کہ اللہ سونا مینو مسکینہ زندہ رکھ اور مسکینی دی موت عطا فرما اور قیامت دے دن مسکینہ دی جماعت وچوں ہی اٹھائی پھر کہ ایک اور حدیث لکھ دینے آپ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری زندگی و موت جڑی مسکینہ ہوئے پھر آپ پھر سے کشف المحجوب جو لکھ دینے کہ درویش دے دل وچ خلقت دا خیال تک بھی نہیں گزرتا اور جب خلقت تو بے تعلق ہوئے گا ریا یا ملامت دا کوئی مکان نہیں رہتا پھر آپ لکھ دے نے کہ ذلت دے اندر اپنے عیباں تے نظر رکھے لوکاں دے میل ملاپ قطع کرے اور کسی نے بھی اپنے افعال نہ دکھ نہ پہنچائے تے آپ ماندے قطع تعلق جڑا دل نہ منسوب ہے کہ جدوں کسی بیرونی چیز نہ تعلق نہ ہوئے جدوں انسان قطع علاق کر لیندا تو انہوں کسی بھی مخلوق کا کوئی علم نہیں ہوندا اور کسی شے دا خیال وہ دل و دماغ تے طاری نہیں ہوندا وہ لوکاں وچ رہندا ہے اور لوکاں تو دور ہوندا ہے یہ بہت بلند مقام ہے سبحان اللہ پھر آپ اسے کشف المحجوب کے لکھ دے ہیں کہ ایک دن کوئی شخص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت حاضر ہوئے عرض کی تھی کہ میں درویش ہوں غریب آدمی ہوں میرے اہل و عیال ہے تے آج رات دا کھانا چل ہے میرے بچے بھوکے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹھ جا میرا رزق آ رہا ہے تو تھوڑی دیر گزری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ طرفوں 5 تھیلیاں آئیاں ہر تھیلی دے وچ 1000 دینار وس گئے تے لیاؤن والے نے عرض کیتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کیتی ہے اور کیا کہ ہلے یہی کچھ ہے اپنی خدمت گزاراں دے روح خرچ کرو تے اور مزید تہاڈی خدمت واسطے انتظام کیتا جا رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5 تھیلیاں جڑیاں اس غریب آدمی دیتیاں اور آکھیا اور فرمایا کہ تانوں انتظار کرن دی زحمت اٹھانی پئی ہے فی الحال میں ہی کچھ پیش کر سکنا اگر میں نے معلوم ہوندا تو میں کدے بھی تانوں انتظار دی تکلیف نہ دیندا تے اسی لوگ مبتلا بلا ہیں اسی لوگ دنیا دی راحتاں چھڑ بیٹھے ہیں اپنے مقاصد گوا بیٹھے ہیں اور اپنی زندگی ہوراں دی خاطر بسر کرنی چاہیے سبحان اللہ حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ایک تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے یہ کہ سانو چاہیے مسکینی کی زندگی گزاری ہے عمراء تو دور رہی ہے سیاستدانوں تو دور رہی ہے امیراں وزیراں تو دور رہی ہے انہاں صدراں وزیر اعظم تو دور رہی ہے انہاں دے کول بیٹھ کھلونے بندیاں تو دور رہی ہے دنیا دی محبت جو مبتلا طالبان دنیا
یہ پاگل وحشی درندے نے انہاں تو دور رہی ہے تو دنیا تو بھی کلی منہ موڑ لی ہے اور قلبن بے تعلق رہی ہے ساری خلق کو اور انہاں طالبہ کو اور انہیں بے تعلق ہو جائے کہ انہاں دل میں خیال بھی نہ ہوئے مخلوق دا تے اپنا جینا مرنا اللہ واسطے کر رہی ہے اور اللہ دی مخلوق دی خدمت کری ہے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت جو کچھ بھی اللہ رب العزت نعمتاں دوے علم دوے انعامات دوے وہ سب اللہ دی مخلوق دے دکھی انسانیت خرچ کر دیتا جائے بے غرض کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا قرب ہے ساری مخلوق اولاد آدم ہے وہ الگ بات ہے نا اپنے اپنے رستے نفس شیطان کے پیچھے لگ کے بنائے لے لیکن سچا رستہ قرآن و سنت دا میرے پیارے نبی دا جسے واسطے سچے اللہ والے نے رستہ اپنایا اہل سنت و جماعت نے رستہ اپنایا اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی ہے کائنات دے اندر کائنات دی ہر شے کائنات دی ہر شے دا ہر ایٹم دی جنہیں بھی الیکٹران پروٹون نیوٹرون اور مرکز دے اندر ہے سارے غیر مرئی لطیف لہروں دے بڑے ہوئے نے اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکس دا عکس ظہور ہے انسان بھی یہ بھی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے یہی یہ فطرت ہے اپنے رب تک پہنچنا تو جب انسان دنیا کا منہ موڑ دے اپنے نفس کا منہ موڑ دے دنیا کا منہ موڑ دے شیطان کا منہ موڑ دے پجاریوں کا منہ موڑ دے اور سچے اللہ والی بارگاہ حاضر ہو کے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس حسینی سرفروش متقی نفس و شیطان دنیا دے دشمن علماء مشایخ دی صحبت وچ بہندا انہاں دی خدمت کردا انہاں کو قرآن و سنت دا فقہ دا علم حاصل کر کے یہ روح دے مطابق عمل کردا اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت دی نعمت اپنے اندر القاء کراؤندا ڈاؤن لوڈ کراؤندا انہوں ایکسیپٹ کر کے اپنے دل کے اندر انسٹال کر لیندا اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسرون ریاضت مجاہدات مراقبات اسباق قربوب لائق غرائب کر دے تب رحمہ اللہ دا مسافر بن جاندے اپنے ارادے اختیار مراد مرضی آرزو تمناواں سب نو سونے مولا پہ قربان کر دیندا مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہندا ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیے چ گزاردا تے پھر دے اندر افعال الہی جاری ہو جاندا تے قرآن و سنت دی روشنی چ روحانی سفر جاری رکھدا تے ماسوا اللہ تو کلی ہمیشہ اللہ منہ موڑ رہا تو پھر جب حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت ہے انوارات اکسی ظہورات تعینات تناولات لیکن سارے پروگرام تو مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سونے کو کمی بیشی ہوگی استغفر اللہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تو ادا ہی ہے آج بھی ادا ہی ہے ہمیشہ ادا رہنا اللہ پاک ہے ہی ہے علیم ہے قدیر ہے سمیع ہے بشیر ہے اور پورا تکوینی نظام اللہ سونے کو ہے اللہ رب العزت نے انسان دے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ سونے کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے دے اندر عالم امر دے لطائف رکھے نے نوری غیر مرئی لطیف لیکن اس اندر نورانی ہوگا تو ہر ظلمت اندر جڑے گی تو پھر ایک روح قوت پرواز پیدا ہوئے گی تو پھر اپنی حقیقت کا رسائی حاصل کرے گا جب کہ شاعر بڑی پیاری گل کیتی ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا اسے وہاں سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی پیاری گل کی تھی کہ آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں اللہ سونا جتنا مرضی ظہور فرمال ہے تو اللہ ہی رہندا ہے تے بندہ جنہیں مرضی کمالات دیاں بلندیاں طے کر لے یہ بندہ ہی رہندا تو جب تک انسان اپنے پیارے آپ کو مولا اللہ سونے دے حبیب
حضور پر نور، وجہ تخلیق کائنات، کعبہ عشق جانے جہاں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل اتباع نہیں کردا کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکدا۔ اللہ رب العزت نے انسان دے اندر صلاحیت رکھی ہے، جو علامہ اقبال فرماندے نے کہ زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمان میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، وہی اصل مقام لا مقام ہے، مقام کیا شاہ انداز بیاں ہے، خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کرو، یہ نکتہ میں نے سیکھا بول حسن سے کہ جاں مرتی نہیں مر کے بدن سے۔ اقبال فرما دے مسلمان نہ مرو کیفیت نہ رہی جی رب سونے دسی سی کہ اللہ سونے تو ہر جگہ اپنی ذات نہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے، انسان دے اندر سے اسے دل وچ انسان نو اللہ رب العزت دا دیدار ہوندا، اور میرا مولا جتھے چاہے دیدار کرا سکتا۔ بعض لوگ یہ انکار کر دے دیدار مولا کا، اس لیے کہ لوگوں کو نعمت حاصل نہیں، انہوں نے وڈیریاں نوں بھی حاصل نہیں، یہ نعمت نالے عام آدمی واسطے نہیں، یہ خاصاں نوں دتی جاندی ہے جڑے سچے لوگ ہیں، سچے طالب نے، اور یہ ازلی سعید الفطر روحاں یہ دیدار مولا دی نعمت انہوں نے ملدی ہے، جڑی ازلی بدبخت روحاں نے وہ تو ہر ویلے دنیا دے پیچھے لگے رہندے نے، اپنے اللہ خالق نوں چھڈ کے مخلوق دے پیچھے دوڑے رہندے نے، جدوں کہ سچے جڑے اللہ سبحانہ دے حکم تے عمل کردے، قرآن حکیم کی رب نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ طرف، ہر لمحہ اللہ رب العزت طرف دوڑتے رہندے نے، دنیا تو کلی منہ موڑ لیندے جویں داتا حضور فرمایا، اور اس طرح منہ موڑ دے کہ خیال بھی نہیں آتا رہا، اور ساری زندگی عمر مسکینی دی زندگی گزارتے ہیں، اور ذات مولا چ ڈبے رہندے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے نال رہندے نے، اور اللہ طرف دوڑتے رہندے ہیں۔ عشق مولا انہاں دے لنگھ جنہ رچ بس جاندا نور عشق الہی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں، لیکن عشق مولا دی نعمت ہے جڑی اقبال فرما دے پلک چپڑ جو اللہ دی بارگاہ چ لے گیا، نور ظلمت 70,000 پردے قرب دے مراد طے کردے ہوئے اللہ سن دی بارگاہ چ لے گیا عشق مولا۔ عشق مولا تاں ہی ملنا اگر انسان اللہ سونے دی، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و اطاعت چ فنا ہوئے گا، چلدا پھردا آتی اللہ و آتی رسول دی عملی تفسیر بنے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت عمل کرے گا۔ قرآن حکیم کے رب نے تاں ہی فرمایا سی کہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ عمل جڑا ہے وہ میرے پیارے حبیب کی ذات ہے۔ آپ اللہ کا نور نے، اللہ سن دے حبیب نے، جانے جہاں ہے، ہر کعبہ عشق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بغیر کوئی بھی شخص کدے بھی کوئی کامیابی کسی بھی طرح کی حاصل نہیں کر سکتا، تو جینا بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑیا تباہ و برباد ہو گئے، تو شیطان نے اشک لے۔ آئی دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے یہ کہ سانو چاہیے کہ نفس کو پہچانی ہے، تیرے پہچانا کہ تین چھڑا گے، دنیا نو پہچانی ہے، دنیا نو پہچانا کہ تین چھڑا گے، ناسو اللہ نو پہچانی ہے، پہچانا کہ تین چھڑا گے، انہیں طالبوں نو پہچانا کہ تین چھڑا گے۔ نفس و شیطان دنیا دے طالب جننے بھی نے پاگل وحشی درندے نے، انہاں دے پریشانوں تو بچو، 72 گمراہ فرقیاں دے انہوں بھی بچو، انہاں دے فرقیاں فرقے ٹولی جنیاں بھی نے، اور گمراہ 2 نمبر صوفی ازم والے غیر شرع نشئی ٹول ٹماکے ناچ گانے مبتلا جڑے بابے نے جعلی، انہوں تو بھی بچو، اور عمل قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارو۔
قرآن سنت دی روشنی سے سفر طے کرو زندگی دا اور اللہ طرف روح دے ذریعے دوڑ دے رہو اور رب سنت دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو اور سچے اللہ والے دے زیر نگرانی اس سفر کرو تاکہ شیطان گمراہ نہ کر سکے تے اللہ سنت دی بارگاہ دل دی گہرائی یہ دعا ہے کہ اللہ سنے اس تا بڑے ماڑے کمزور کامل حقیق کو تقصیر خطا کار انسان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سانو نفس شیطان دنیا اور انہوں دے پجاریاں دے شر کو بچائے اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرمائے قرآن دے اسلام نے غلبہ عطا فرمائے قلب اور ذات مولا کے دبے رہنے دی توفیق عطا فرمائے انسانی یہ دشمن شیطانی قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ